اہل کوثار کے درد رکھنے والے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں، فلسطین کا معاملہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ حکومتی نمائندے یہاں پر آج تک نہیں آئے۔ کے اندر مغرب کے اندر جس طریقے سے یونیورسٹیوں سے السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعتصام العباسی اور اس وقت ہم موجود ہے ڈی چوک کے مقام پر، جہاں پر سینیٹر مشتاق احمد خان اور ان کی ایریا کی قیادت میں مظاہرین سراپا احتجاج ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے قائد کوثار محمد سفیان عباسی صاحب، جن سے ہم سوالات کرتے ہیں۔ سفیان صاحب، اب سب سے پہلے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ ڈی چوک میں آئے۔ اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ فلسطین کے بارے سے آپ کے کیا اظہار خیال؟ اس وقت ہم چونکہ ڈی چوک موجود ہیں اور آج ایک پروٹیسٹ تھا کہ رفح پر جو بمباری کی گئی ہے وحشیانہ، اور اس میں اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس پر آج یہاں پر ایک پروٹیسٹ تھا جس کے اندر ہم سارے لوگ اسلام آباد کے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اور یقیناً فلسطین کا معاملہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور وہ پیغمبروں کی سرزمین ہے، قبلہ اول ہے۔ وہاں پر معصوم مسلمانوں کو، ان خواتین کو، بچوں کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اس پر یہ قابل افسوس تو ہے ہی، لیکن اس پر مسلم حکمرانوں کی بے عیسی اور بے غیرتی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر پوری دنیا کے مسلمان جو ہے اس پر سراپا احتجاج ہیں۔ یہ غزہ اور رفح کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے، جس میں معصوم بچے جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں، اس پر نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کے اندر، مغرب کے اندر جس طریقے سے یونیورسٹیوں سے نوجوانوں نے اور ایک انسانی ناطے سے جو ہے وہ باہر نکل کر اس پر سراپا احتجاج ہیں۔ تو اس پر ہم یہاں پر ڈی چوک اسلام آباد میں فلسطین، چونکہ یہ پہلے دن ہی سے پاکستان کی قائد اعظم نے اس کی پالیسی، اس پر اپنا موقف واضح کر دیا تھا کہ فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے، اور اسرائیل امریکہ کی اور صہیونیوں کی اور استعمار کی ناجائز اولاد ہے۔ اور اس نے جس طریقے سے عالمی سطح پر دہشت گردی کی ہے اور وہاں پر مسلمانوں پر جو ظلم اور زیادتی کی ہے، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں۔ ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہاں پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس پر پاکستانی مسلمان جو ہے وہ سراپا احتجاج بھی ہیں۔ میں اس موقع پہ پاکستان کے اسلام آباد کے اہل کوثار کے درد رکھنے والے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں اور اس پر اپنے حکمرانوں کی اس بے-غیرتی پر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوں۔ آج یہاں پر چونکہ 28 مئی ہے اور یہ یوم تکبیر کے حوالے سے، ایٹم بم کے حوالے سے، بم دھماکوں کے حوالے سے آج کا دن ہمارا قومی سطح پر ہماری حکومت منا رہی ہے، تو ہم ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ایٹم بم جو ہے وہ بنا کر، اس کو سنوار کے، یہ میزائل ٹیکنالوجی اور میزائل بنا کر، کیا ہم ان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی خود مختاری اور سلامتی کو جو ہے وہ داؤ پر ہم نے لگایا ہوا ہے، بلکہ یہ ملت کے، امت کے، پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو آج 28 مئی کو جو یوم تکبیر کے حوالے سے بھی بعض لوگ اس کو منا رہے ہیں، یقیناً اللہ کی کبریائی پھر بلند کرنی ہوتی ہے۔ تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے جو ہم نے ایٹم بم بنایا ہے، اس کا جو دھماکہ کیا ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس وقت ہم نکلیں اور عالمی سطح پر یہ جو عالمی دہشت گردی ہے اور اسرائیل کی جو ہے جس طریقے سے نسل کشی کر رہا ہے، ہمارے حکمران، ہمارے جرنیلز، ہماری قیادت آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان کو روکے، اور اس پر نہ صرف اس پر احتجاج کرے، بلکہ یہ اپنی ان کو ان جتنی ہماری یہ ایٹمی قوت ہے، ہمارا اسلحہ ہے، اسی کی بنیاد پر وہاں پر اپنی کوئی عملی پالیسی کا اعلان کرے۔ یہاں پہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دو دن کا الٹیمیٹم بھی دیا ہے سینیٹر صاحب نے، ان کے مذاکرات بھی طے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اگر یہ مذاکرات طے پاتے ہیں یا نہیں طے پاتے تو پھر اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟
देखें, इसमें एक तो ये बड़ा पीसफुल सेव गज़ा कैंपेन जो प्लेटफार्म है, ये एक तो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफार्म है और इसके ऊपर ये बड़ा पुरअमन है और इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। ये पुरअमन प्रोटेस्ट जो है वो इतने दिनों से जारी है और इस दौरान जिस तरीके से इस पर हमला किया गया और दहशतगर्दी की गई और 2 अफराद नौजवान जो है वो शहीद हुए हैं, उस पर जो है वो यहाँ के पूरे जितने प्रोटेस्टर थे, जितने एहतजाज करने वाले लोग थे, उनका ये मुतालबा था कि फेक FIR नहीं बल्कि एक्चुअल और असली जो है वो FIR भी दर्ज की जाए, उन असल मुल्ज़मान को सामने लाया जाए। इस पर भी जो है वो आज पूरा यहाँ पर जितनी लोग थे और क़यादत थी जो है वो उनका हुकूमत से मुतालबा रहा है। तो ये तो चूँकि मुस्तकिल कैंप है डी चौक के अंदर, इसमें हम रोज़ाना की बेस पर यहाँ पर लोग आते हैं और ये भी उनका मुतालबा रहा है कि ये एक तो इस FIR के अंदर हकीकी जो मुल्ज़म हैं उनको नामज़द किया जाए और दूसरा कोई मुज़ाकरात के लिए किसी सतह पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर आज तक नहीं आए। मैं ये हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि इसको कम ना समझें, बल्कि इस पर ये एक ऐसी चिंगारी है कि अगर ये फैल गई तो पूरे मुल्क में फैलेगी। होश के नाखिल लें और आकर मुज़ाकरात भी करें और असल मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज करें और जो मुतालबा है असल गैस ये सेव गज़ा मार्च, ये जो प्लेटफार्म है, इसका जो असल मुतालबा है वो ये है कि गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद की जाए और मुस्लिम हुक्मरान और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हुक्मरान जो है इसमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। इस हवाले से अभी 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर ये हमारे मुतालबात पर कोई बातचीत नहीं होती तो अगला लाए अमल जो है मुश्ताक खान साहब इंशाअल्लाह ताला अनाउंस करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सेव गज़ा कैंपेन एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जो पिछले 17 दिन से मुसलसल सरापा एहतजाज है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के लिए, निहत्ते मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान और उनकी अहलिया की क़यादत में सेव गज़ा कैंपेन एक फ़ोरम है और इसी सिलसिले में यहाँ पर इस्लामाबाद और जगह से आए हुए तलबा, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा, कॉलेज़ के तलबा सरापा एहतजाज है और उनका एक ही डिमांड है कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती की जाए, ना सिर्फ इज़हार यकजहती की जाए बल्कि उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। और इसी सिलसिले में आपको नाज़रीन, आपको मेरे कब में एक तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ये शहीद हैं, शहीद रोमान, जो कि 2 दिन कबल यहाँ पर सेव गज़ा कैंपेन के धरने के अंदर रात की तारीकी में इनको गाड़ी कुचल गई थी और इनको शहीद कर दिया गया है। और इस कैंपेन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ, जैसा कि सुफियान साहब ने भी और सेनेटर साहब ने भी इसका लाएअमल बताया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट है और इनका जो मुतालबा है वो सिर्फ ये है कि पार्लियामेंट के बाहर जाकर धरना देना है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस मुसलसल रुकावट के शिकार बन रही है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैमरामैन मानी पाकिस्तानी के साथ एहतिसामुल अब्बासी, डी चौक।